ہم من حیث القوم بھی یقین سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم میں بلند فکری کا فقدان ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، الجھتے ہیں۔ صوبوں کی بحث ہے، زبان کی بحث ہے، اقتدار کی ہوس نے ہمیں یقین سے محروم کر دیا۔ ہم کوشش کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، نصیب پر اعتماد نہیں۔ گدھا ہزار کوشش کرے، گھوڑے کا نصیب نہیں حاصل کر سکتا۔ ہم دوائی کو صحت سمجھتے ہیں اور صحت کو زندگی کا دوام۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس فنا کے دیس میں کسی چیز کو قیام نہیں، نہ صحت ہمیشہ رہ سکتی ہے نہ زندگی۔ ہمیں یقین کیوں نہیں آتا؟ ایک عارضی مقرر شدہ قیام کے بعد نہ فرعون رہ سکتا ہے نہ موسیٰ، نہ کمزور ٹھہر سکتا ہے نہ توانا۔ ہم اس زندگی کے لیے جواب دیں جو ہمیں ملی۔ ہم دوسروں کے جواب دہ نہیں ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کسی سے وہ سوال نہیں ہوگا جو اس سے متعلق ہوگا۔ ہمیں اپنی پیشانی اور اپنے مسجود سے غرض ہے، اپنے ایمان اور اپنے یقین سے کام ہے۔ ہمیں اپنے وسوسوں سے نجات چاہیے، ہمیں اپنے دل سے اپنے عقیدے پر اعتقاد کرنا ہے، خدا سے دولت یقین کا سوال کرنا ہے۔ الہی ہمیں پھر سے وہی یقین دے، ہمیں پھر سے اپنا لے، ہمیں پھر وہی جلوے دکھا، ہمارے دلوں کو پھر سے نور ایمان عطا کر، ہمیں ہمارے گمانوں سے بچا۔ ہم شبہات کی دلدل میں پھنس گئے ہیں، ہم شکوک کے تاریک رستوں پر آ نکلے ہیں۔ الہی ہمیں عطا کر پھر سے کوئی صاحب یقین رہنما۔ ہم اپنی آرزوؤں کی کثرت کا شکار ہو گئے ہیں۔ یقین کی وحدت عطا فرما۔ یقین کبھی متزلزل نہیں ہوتا، اس کے پاؤں ڈگمگاتے نہیں، اس کے اعتقاد میں لغزش نہیں آتی، اسے کوئی دبدبا ڈرا نہیں سکتا، اسے کوئی پیشکش لبھا نہیں سکتی۔ گمانوں کے لشکر میں یقین کا ثبات ایسے ہے جیسے یزیدی فوج کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا ایمان۔ تاریکی کے اثار میں روشنی کا غلاب، یقین بیگماں کا کرشمہ، دولت لازوال کا مراج کمال۔